السلام علیکم گوہر سائی مرحبا. آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے. غیبت کرنے سے انسان کو کون سی اور کیسی سزا بھی مل سکتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں غیبت کیا ہے. پہلا چیز غیبت مینس کیا ہوتی ہے. پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں. غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کی چغلائی کرنا، برائی کرنا، اس کے بارے میں غلط افواہ پھیلانا، لوگوں سے اس کی غلط چرچا کرنا. یہ ہوتا ہے غیبت، جو آج کل سب سے ٹرینڈنگ میں ہے. لوگ ایک دوسرے کی بات بہت تیزی سے برائیاں پھیلا رہے ہیں. اپنی بات بہت کم کرتے ہیں لیکن لوگوں کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں. تو آج اسی پہ بات ہوگی اور یہ بیان یونس صاحب کے مادھیم سے دی جائے گی اور آپ کو اسٹوری کے ساتھ اس کو بتایا جائے گا کہ غیبت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ کہانیاں ہیں، اس کے مادھیم سے بتایا جائے گا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آئیے سنتے ہیں غیبت. بی بی عائشہ نے رسول اللہ کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حضور کی دوسری بیوی، صفیہ کا قد بڑا چھوٹا ہے، وہ تو حسین نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، غیبت مت کرو. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کون سی غیبت کی ہے، اس کا قد واقعی میں چھوٹا ہے. فرمایا، تبھی تو کہہ رہا ہوں غیبت ہے. اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا اور تم کہتی چھوٹا ہے، پھر تو یہ بہتان ہو جاتا. اب اس میں انٹینٹ کیا تھی کہ اس چیز کا ذکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ حضور کا دل ان کی طرف سے ہٹ جائے. غیبت کرنے کے لیے بغض و عناد اور حسد کا ہونا ضروری ہے، ہاں، ورنہ غیبت نہیں ہے. اب بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں میک ڈونلڈ پہ، برگر کھا رہے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے آپ کا برگر اٹھا کے لے آتا اور پھر آپ لوگوں کو کہتے دیکھو یار فلاں بندہ میرا برگر اٹھا کے لے گیا، پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے. تو یہ غیبت کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ تو ہوا ہے نا. یہ اگر وہ برگر نہ اٹھاتا آپ نہ بولتے. اس نے جو غلط کام کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت. غیبت تو اصل میں یہی ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو اور اس کو اس کی کوئی خامی پتہ چل جائے تو اس کو معاشرے میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ پھر لوگوں کے اندر یہ اس کی خامی بیان کرے. کسی کی خامی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہیں اس سے حسد ہے. اب فرض کیا، جیسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی اپنے گھر میں چار دیواری میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے. آپ اس کی ٹومے لگے ہوئے ہیں، کھڑکی سے ادھر سے جھانک جھوک کے آپ نے دیکھا یہ شراب پی رہا ہے، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا. بات تو سچ ہے، شراب پی رہا تھا وہ، لیکن چار دیواری میں سب سے چھپ کے پی رہا تھا نا. یہ گناہ اس کا، اس کے اور اللہ کے بیچ میں تھا. تم نے اس کے اس عیب کو لوگوں پر آیا کیوں کیا؟ تمہارا کیا نقصان تھا اس میں کہ وہ شراب پی رہا ہے؟ یہ غیبت ہے. لیکن اگر چوک کے اوپر کھڑے ہو کے شراب پی رہے ہو آپ اور کسی نے کہا دیکھو بھائی وہ شراب پی رہا ہے، پھر یہ غیبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو نے دیکھ کر کے لوگوں کو بتایا، اوروں نے بھی دیکھا ہوگا. یہ غیبت تھوڑا ہے. ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کبھی بھی اپنے رہبر کو، مرشد کو نہیں بتانا. کیوں؟ وہ گواہ بن جائے گا تمہارے گناہ پہ. اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارو گے تم، تمہارے گناہ پہ گواہ بن جائے گا وہ. اب جب گواہ ہو گیا تو وہ بیچ میں آ گیا اللہ اور تمہارے. اب تو تمہاری جان نہیں چھوٹتی، اب تو سزا ملے گی. ہاں، اگر وہ گناہ تیرے اور رب کے بیچ میں ہے، کوئی وٹنس ہی نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے تجھے لٹکانے کی، تو معاف کر دے گا. اب اس طرح آج کل کی بچیاں ہیں، انہوں نے کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ بنا لیا، ماں کو کوئی شک ہے، باپ کو کوئی شک ہے، تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ کسی کو کہہ دیتے ہیں جاؤ پیچھا کرو، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. یہ غلط کام. قرآن میں اس کے لیے منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا،
کسی کی جاسوسی نہیں کرو. ڈو ناٹ اسپائی آن اینی ون. آج کا مسلمان قرآن کے ساتھ بالکل انصاف نہیں کر رہا. یہ دیکھیں آپ, ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرو, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی میں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو کہا نا کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے, تو عائشہ تمہاری بات کو اگر میں سمندر میں ڈال لوں تو کڑوا ہو جائے. آپ لوگ کسی کے مرتد ہونے کے لیے اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ گالیاں دے اللہ رسول کو, تبھی آپ اس کو گستاخ کہیں گے. کسی مومن کی غیبت کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے. اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو, اپنی زبان کو لگام دیں. جو بڑے ہی لیجرلی ہم ایک دوسرے کے خلاف اگر بول دیں, ندیم کو تو میں نے دیکھا ہے تو ایسا ہی ہے, فیصل تو سب ایسے ہی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو شکوہ شکایت کی بڑی عادت پڑ گئی ہے. آپ لوگوں کی زبانیں بہت دراز ہو گئی ہیں. نہ کھولیں زبانوں کو, بکواس نہ کریں. ہر ایک کی برائی بیان کرنا, وہ اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے ایسا کیا. صرف یہ سوچ لینا, بولتے رہو, لیکن جتنا تم بولو گے سرکار سے دور ہو, جتنا بولو گے. کیونکہ اگر میں کسی کو بھی لے کے بیٹھ جاؤں کہ ہاں بھائی سب خیر ہے, شروع ہو جاتے ہیں جی فلاں نے یہ کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. چلو ٹھیک ہے, ان کی برائیاں گنوا رہے ہو, تم فرشتے ہو, اپنی بھی حرکتیں بتاؤ نا, اگر انصاف مزاج ہو تو, ہے نا بھائی. اپنا بھی تو حال بتاؤ نا لوگوں کو کہ تم کتنے اچھے ہو یا کتنے برے ہو. اور یہ پرانے زمانے میں شاید ہوتا تھا کہ عورتیں غیبت میں مشہور تھیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو مرد آگے نکل گئے ہیں, عورتیں تو بیچاری پیچھے رہ گئی ہیں. جو مردوں کا حال ہے نا, جو چبڑ زبان ان کی چلتی رہتی ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ اتنا برا ہے, وہ اتنا برا ہے, وہ اتنا برا ہے. وہ سب ذاکر قلبی ہو, تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برا ہو, اس کا بھی ایمان گیا, تیرا بھی گیا. دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہو, غیبتیں ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے رہو, اور پھر آ کے یہاں بیٹھتے رہو. ہمارے پاس بھی آ کے لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ برائیاں کرتے ہیں, غیبتیں. میں ان کو بولتا ہوں چلو خیر, باز نہیں آتے, پھر بھی بول دیا ان کو, چلو یار خیر ہے, سرکار کرم فرمائے. نہیں سید اس نے یہ بھی کیا, اس نے, ابے بھائی بس کر, چپ ہی نہیں ہوں گے. نہیں, اسلام یہ نہیں ہے. کسی کی برائی نہ بیان کرو. ظلم اگر کسی نے کیا ہے تو بتاؤ. تمہارا مال مارا ہے, تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کا بیان کر سکتے ہو کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ غیبت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس کبھی شکر کا جملہ ادا نہیں کریں گے, بس شکوہ اور شکایت ہی کریں گے. مجھے یہ امید تھی اس سے, لیکن اس نے وقت آنے پہ میری مدد نہیں کی. اچھا بھائی, تیری مدد اس نے کی, تجھے اس کے حالات پتہ ہیں, وہ مدد کرنے کے قابل بھی تھا یا نہیں, یہ نہیں دیکھیں گے. صرف یہ دیکھیں گے ہماری مدد نہیں کی, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا وہ مدد کرنے کے قابل بھی ہے, اس کے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں, اس کا علم ہے آپ کو. یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ وہ کتنے مسائل میں ہے, اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے غیبت کرنے کو اور جاسوسی کرنے کو ایک دوسرے کی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, قرآن شریف میں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے گمان کا خراب ہونا. گمان کا خراب ہونا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہے, اور وہ رائے اتنی مضبوط قائم کر لیتا ہے کہ بس اب اس کی کوئی بات اس کو جو ہے قبول نہیں. بدگمان ہو جاتے ہیں. جیسے آپ جو مرضی کہیں, ثبوت دکھائیں, میں نے کچھ نہیں کیا, کوئی اثر نہیں. قرآن نے اس کو کیا کہا کہ بعض بدگمانیاں کفر ہے. اس کی تشریح کیا ہے؟ بعض بدگمانیاں کفر نہیں, بلکہ بدگمانیاں بعض لوگوں کے بارے میں ہو جائیں تو کفر ہے. جیسے کوئی اللہ کا دوست ہے, اس کے بارے میں بدگمان ہو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے.
اچھا لوگوں کے کو جو ہے لگتا ہے کہ عام سی بات ہے یہ بھائی جی سب اگر جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگائے غیبت کریں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے جانا ہی جہنم میں. لیکن اگر کوئی مومن ہے اور دوسرے مومن کے اوپر لگاتا ہے ایمان چلا جائے گا. عام دنیا داروں کو تو یہی کام ہے نا, جھوٹ بول کے اپنا مقصد پورا کرنا, کام نکالنا, اس کے اوپر ڈال دی کہانی, اس کے اوپر ڈال دی کہانی, اپنا فائدہ اٹھا لیا. یہ تو عام دنیا دار لوگوں کا کردار ہے. تم تو مومن ہو, تم کو تو اصول اور قواعد اسلام کے مطابق چلنا ہوگا. تم کو تو اپنی زبان کے اوپر تالا لگانا ہوگا. تم کو اپنی بکواس نہیں کرنی. تم نے تمہارے تو بولنے پر بھی پہرا ہے, سوچنے پر بھی پہرا ہے. کیوں پہرا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے تمہاری مال اور تمہاری جان کو خرید لیا ہے. اب جب اللہ نے خرید لیا ہے تو اللہ کے اصول کے مطابق اپنی جان اور مال کو چلاؤ, اللہ کے اصول کے مطابق. لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے, منوست یہ ہے اس دور کی کہ لوگ اپنے آپ کو کسی بندش میں ڈالنا نہیں چاہتے, بھلے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی جب باری آئے گی تو بس پھر وہاں ٹھوس ہو جائیں گے, سانپ سوکھ جائے گا. ہاں داڑھی رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں, میٹھا کھلا دو, وہ بہترین سنت ہے. نکاح والی سنت بہترین ہے. 3 پتھر باندھنے والی سنت کسی کو یاد نہیں ہے. اپنی زبان کو لگام دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کیا کہا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, اگر میں ندیم کو یہ کہوں, ندیم اگر تم نے مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دی تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتے تو رسول اللہ اس کو کہتے کہ اپنی زبان شرمگاہ کی گارنٹی دو. باقی آپ کے سامنے ہی ہے, خوب نعرے لگاؤ ان کے. سچی بات ہضم کہاں ہوتی ہے؟ سچی بات ہضم نہیں ہوتی ہے. یہ جتنے کے بچے پھر رہے ہیں وہ صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہیں, کہاں دے رہے صحابہ کرام کو گالی؟ رسول اللہ کی حدیث قرآن کی روشنی میں تمہارا ایمان بیان ہو رہا ہے. ایک جانب کہا جا رہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا محمد مولا ہے علی بھی اس کا مولا ہے, اور دوسری جانب کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دو تو میں جنت کی گارنٹی دوں گا. بتائیے, جن سے گارنٹی مانگی جا رہی تھی شرمگاہ اور زبان کی, ان کو خلیفہ بنا دیا, اور جن کو کہا جس کا محمد مولا ہے علی بھی اس کا مولا ہے, اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی. پھر بھی مسلمان زندہ باد ہیں. ہم تو نہیں ہیں ایسے مسلمان, ہم تو مسلم علی ہیں, ہم تو علی کے مسلمان ہیں, حسین کے مسلمان ہیں, گوہر شاہی کے مسلمان.